الحمد للہ وکفی الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان محترم، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والوں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والوں تم بھی اس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام کثرت سے پڑھا کرو۔ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اس کے 10 درجے بلند کیے جاتے ہیں اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ کتنی بڑی سعادت ہے ایک بندہ مومن کے لیے کہ وہ اپنے کریم نبی پہ ہمہ وقت درود و سلام پڑھتا رہے۔ کثرت سے درود و سلام پڑھنا جو ہے یہ دنیا و آخرت کی سعادتیں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے غم جو ہیں وہ بے حد ہو جائیں اور تم غموں سے چور ہو جاؤ تو پھر مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو۔ تمہارا درود و سلام پڑھنا نہ صرف یہ کہ تمہیں غموں سے نجات عطا کر دے گا بلکہ تمہارے گناہوں کی بخشش کا سبب بھی بنے گا۔ شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن صادق اور محب مشتاق پر لازم ہے کہ درود شریف کی کثرت کرے اور ان درود پاک کو دوسرے سارے اعمال پر مقدم جانے، اس میں کمی نہ کرے، جس قدر مخصوص کر سکے پھر اس مقررہ عدد کو روزانہ پڑھتا رہے، اس میں کمی نہ کرے، کیونکہ فورد خیر العمل او ورد قلیل دائم خیر من کثیر منقطع، یعنی اچھے عمل کا ورد اگرچہ تھوڑا ہو ہمیشہ کے ساتھ کرے تو بہتر ہے اس عمل سے جو زیادہ تو ہو لیکن منقطع ہو، کبھی کرے کبھی نہ کرے۔ درود و سلام پڑھنا بندے کے لیے پل صراط پر نور ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، کیونکہ قبر میں تم سے میرے متعلق سوال ہوگا۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، درود شریف قیامت کے روز پل صراط پر تاریکی میں اندھیرے میں تمہارے لیے نور ہوگا۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام پیش کرنا دنیا آخرت کی سعادتوں کا ذریعہ ہے، دنیا و آخرت میں نجات کا ضامن ہے۔ تو اے مسلمان بھائیو، دوستو، بزرگو، درود و سلام پڑھنا اپنے لیے لازم کر لو۔ تمام تر ورد وظائف جتنے بھی پڑھے جاتے ہیں ان سب میں مقبول ترین وظیفہ اگر ہے درود و سلام کا ہے، جو دنیا میں بھی بندے کے لیے رحمتوں کا باعث ہے، آخرت میں بھی نجات کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔